بالکل صاف صاف ریکارڈنگ آئے. ایک یہاں رکھو تاکہ آواز کرے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ علی ما انعم وصلی اللہ علی سیدنا محمد. اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم فرمانے والا. صاحب الاشباح والنظائر جو اپنے علم و فضل اور فقہی بصیرت کی بنا پر نویں صدی ہجری کے علماء میں فقہا اور متبحرین فقہ میں یکتائے روزگار مانے جاتے ہیں. وہ ہیں علامہ زین الدین بن ابراہیم، جن کو ابن نجیم مصری حنفی کے نام سے جانا جاتا ہے. ان کی ایک عظیم کتاب البحر الرائق ہے جو کنز الدقائق کی شرح ہے. الاشباح والنظائر انہوں نے کیوں لکھی اور اس تصنیف کا پس منظر کیا ہے، انہوں نے مقدمے میں اس کو بیان کیا ہے. ہر مصنف اپنی کتاب، اپنی تصنیف و تالیف حمد باری اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام سے شروع کرتا ہے. اسی طریقے اور نہج پر چلتے ہوئے علامہ ابن نجیم علیہ رحمت و رضوان نے بھی اپنی اس کتاب کا آغاز حمد باری سے کیا اور فرمایا الحمدللہ، تمام تعریف اللہ کے لیے. آپ چونکہ فارغ التحصیل ہو چکے ہیں، اس لیے یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ الحمد پر جو الف لام ہے وہ الف لام استغراقی ہے جس کا معنی کل ہے، اور اسی بنا پر اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے تمام تعریف. تمام تعریف اللہ کے لیے ہے. علی ما انعم، انعم ینعم، انعام باب افعال سے آتا ہے، نعم اس کا مادہ ہے. انعام کا مطلب ہوتا ہے ایصال النعمت، کسی تک نعمت پہنچانا، اور نعمت دنیاوی بھی ہوتی ہے اور اخروی بھی ہوتی ہے. اللہ جل مجدہ اپنے بندوں میں سے کچھ کو دنیاوی اور اخروی دونوں نعمتیں بخشتا ہے، اور کچھ وہ ہیں جنہیں صرف دنیاوی نعمت دیتا ہے اور اخروی نعمت سے انہیں محروم رکھتا ہے. تو جو اہل ایمان ہیں وہ دنیاوی نعمت سے بھی بہرہ ور ہوتے ہیں اور اخروی نعمت سے بھی انہیں حصہ عطا کیا جاتا ہے. تو اب دنیاوی نعمت اور اخروی نعمت ایک مومن کے حصے میں آتی ہے. تو مومن وہ خوش نصیب انسان ہوتا ہے کہ جو دنیا اور آخرت کی نعمتیں اپنے دامن میں سمیٹے ہوئے رہتا ہے. اور چونکہ ہمارا ایمان ہے کہ ساری نعمتیں خدا عطا کرتا ہے. قرآن کریم فرماتا ہے وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، تم تک جو بھی نعمت پہنچتی ہے وہ سب خدا کی طرف سے ہے. تو ساری نعمتیں خدا عطا کرتا ہے. تو ظاہر سی بات ہے کہ جو نعمتیں عطا کرے اور جو بندوں پر احسان کرے شکر تو اس کا ادا کیا ہی جائے گا. اور ہر نعمت وہی دیتا ہے
تو تعریف کا ہر فرد اسی کے لیے ہے۔ سمجھ بات آ رہی ہے؟ اس لیے فرماتے ہیں تمام تعریف اللہ کے لیے ہے، علی ما انعم۔ یہ علی جو ہے یہ لام کے معنی میں ہے جو علت بتانے کے لیے آتا ہے، اے لأجل انعامہ، تمام تعریف اللہ کے لیے ہے اس کے انعام کے سبب کہ وہ بندوں کو اپنی نعمتوں سے نوازتا ہے، تو اب بندوں کا حق یہ ہے کہ اس کی حمد و ثنا کرے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ وصلی اللہ علی سیدنا محمد، اور اللہ تعالی کی رحمت نازل ہو ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، چونکہ اللہ ساری نعمتوں کا موجد ہے، خالق ہے، سمجھ گئے؟ تو اس لیے اس کی حمد و ثنا ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہر نعمت کے وجود کا وسیلہ اور ذریعہ ہے۔ لولا کا لما خلقت الافلاک والارضین، تو زمین و آسمان کی جتنی نعمتیں ہیں سب خدا نے پیدا فرمائی ہیں، مگر باعث تخلیق کائنات رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، تو خدا نے عطا کیا، تو اس لیے اس کی حمد و ثنا ہے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تصدق اور توسل سے عطا کیا، تو اس لیے ان کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام۔ اس لیے فرماتے وصلی اللہ علی سیدنا محمد، اور اللہ تعالی کی رحمت ہو، اللہ رحمت نازل فرمائے ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ لفظ صلی جو صلاۃ سے بنا ہے، صلی یصلی تسلیہ، اصل میں جو مصدر ہونا چاہیے اس کا وہ تسلیہ ہے، مگر تسلیہ مستعمل نہیں ہے، صلاۃ مستعمل ہے، سمجھ گئے؟ جس طرح سے سلمہ یسلم تسلیم، مگر سلام مستعمل ہے، تو سلام یہ اس میں مصدر ہے، اور مصدر کیا ہے؟ تسلیم۔ اسی طریقے سے صلاۃ یہ ہاں، اور مصدر کیا ہے؟ تسلیہ۔ جیسے سبحان یہ اس میں مصدر ہے، اور مصدر کیا ہے؟ تسبیح، سمجھ گئے؟ اسی طریقے سے یہ لفظ صلاۃ ہے، اور صلی فعل ماضی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا نزول ہو، صلوات اللہ، اللہ کے صلوات، اللہ کے صلوات کیا ہیں؟ یعنی اس کی رحمتیں، اس کی طرف سے خیرات و برکات و حسنات کا نزول۔ اور ایک معنی اس کا یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صلاۃ یہ ہے کہ وہ فرشتوں میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتا ہے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا اظہار فرماتا ہے، یہ صلاۃ اللہ ہے، سمجھ گئے؟ تو یہ بھی معنی ہو سکتا ہے، اور وہ بھی معنی ہو سکتا ہے کہ اللہ کی رحمت نازل ہو ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ لفظ سید کے بارے میں ایک حدیث شریف ہے جس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ نے مخاطب کرتے ہوئے عرض کیا، سید الناس، یا سید الناس، یا سیدنا، یا سیدنا، اے ہمارے سردار۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما السید اللہ، سید صرف اللہ، اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کو سید نہ کہا جائے۔ اسی لیے اسماعیل دہلوی نے اپنی کتاب تقویۃ الایمان میں لکھا کہ اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کو سید کہنا جائز نہیں۔ سمجھ بات آ رہی ہے؟ لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے انما السید اللہ، سید اللہ ہے، تو اس حدیث کے علاوہ خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے لیے کلمہ سید کا اطلاق مروی ہے،
چنانچہ حدیث پاک میں فرمایا گیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا سید اولد آدم ولا فخر، میں اولاد آدم کا سردار ہوں مگر مجھے اس پر کوئی فخر نہیں۔ تو جب دونوں طرح کی روایتیں ہوں تو ظاہر سی بات ہے اکثر انکار کرنا یا ایک ہی کے لیے تفسیر کرنا یہ درست نہیں ہے۔ لہذا جہاں یہ فرمایا گیا ہے کہ انما سید اللہ، وہاں سید کا معنی کچھ اور ہے، اور جہاں سید اولد آدم فرمایا گیا وہاں پر سید کا معنی کچھ اور ہے۔ اس کا مطلب ہوا کہ لفظ ایک ہے مگر معنی الگ الگ ہے، مشترک ہوا یہ۔ تو اب یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہی اس کا استعمال درست ہے، دوسرے کے لیے استعمال جائز نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جو اس کا اطلاق ہے وہ کسی اور معنی میں، اور دیگر شخصیتوں کے لیے اگر اس کا اطلاق ہے تو کسی اور معنی میں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہاں، تو اب سید کا معنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حق میں کیا ہوگا، اس کا مطلب بیان کیا گیا ہے، وہ عظیم ہستی کہ کائنات جس کی محتاج ہو اور وہ اپنی قدرت و اختیار سے ہر شے میں تصرف کرے، تو اس کو سید کہا جاتا ہے۔ اور اس معنی کے اعتبار سے صرف اللہ تبارک و تعالی سید ہے، اور اسی کے لیے اس لفظ کا استعمال درست ہوگا۔ لیکن اس کا ایک دوسرا معنی کیا ہوتا ہے؟ سردار، فضل و شرف والا، بزرگی والا، نہیں سمجھا؟ تو اس معنی کے اعتبار سے جو بھی فضل و شرف رکھے اس کے لیے سید کا اطلاق کیا جا سکتا ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ سارے شرفاء کے اندر جتنی شرافتیں ہیں وہ سب رسول پاک میں جمع ہیں، تو بلا شبہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی یہ کلمہ استعمال کرنا درست ہے۔ اسی معنی کر رسول پاک نے خود اپنے لیے ارشاد فرمانا انا سید ولد آدم، میں اولاد آدم کا سردار ہوں، سب سے زیادہ عظمت والا ہوں، اولاد آدم میں سب سے زیادہ فضل و شرف والا ہوں، مجد والا ہوں، بزرگی والا ہوں، یہ معنی لیا جاتا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اب یہ لفظ ہر فضل و شرف والے کے لیے بولا جا سکتا ہے۔ ہاں البتہ تھوڑا سا فرق ہے کہ جب لفظ سید بولا جاتا ہے ہمارے ہندوستان کے عرف میں سید، تو اس سے مراد حضرات حسنین کریمین رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی نسل پاک سے لوگ ہوتے ہیں۔ یہ سید ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ حضرت امام حسن مجتبیٰ یا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی نسل پاک سے ہیں، حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی اولاد کرام میں سے۔ ہمارے یہاں کے عرف ہے لفظ سید، لیکن اضافت کے ساتھ جب بولا جائے گا سیدی یا سیدنا، تو یہ لفظ یہ اس ذات اور برادری کے لیے خاص نہیں ہوتا ہے، بلکہ اس کا لغوی معنی مراد ہوتا ہے بمعنی سردار۔ بات سمجھا؟ تو یہ ایسے جیسے کسی کو تم مولانا کہو، مولا کے معنی سردار، تو مولانا ہمارا سردار، اسی طریقے سے سیدنا ہمارا سردار، سمجھ گئے؟ تو اب حضرت سیدنا صدیق اکبر بھی، حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم بھی، حضرت سیدنا عثمان غنی بھی، حضرت سیدنا علی مرتضیٰ بھی، حضرت سیدنا امام حسن، سیدنا امام حسین، حضرت سیدنا امام اعظم، حضرت سیدنا غوث اعظم، چلے آؤ نیچے تک، حضرت سیدنا امام احمد رضا، سب بول سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے اس معنی کے اعتبار سے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ لفظ صلاۃ کے ساتھ سلام کا لفظ بولا جانا، جیسے صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس سلسلے میں فقہا فرماتے ہیں کہ جب ہمارے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پاک لیا جائے تو صرف صلی اللہ علیہ کہنا کراہت رکھتا ہے، لہذا اس کے ساتھ ساتھ سلام بھی ذکر کیا جائے۔ لیکن سرکار کے علاوہ دوسرے انبیاء کرام کے لیے اگر کسی نے صرف علیہ السلام کہا تو کوئی حرج نہیں،
یہ خاص ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کہ آپ کے لیے جب اطلاق ہوگا تو صرف صلاۃ کا نہیں بلکہ صلاۃ اور سلام دونوں کا. اسی لیے ہم لوگ یوں ہی عرض کرتے ہیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول. بات سمجھ میں آ رہی. اور دوسری بات یہ ہے کہ لفظ صلاۃ کا اطلاق رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء کرام اور رسولان اعظام کے علاوہ دیگر حضرات کے لیے تابع ہو کر کے تو ہو سکتا ہے، مگر مستقلاً استعمال درست نہیں ہے. مثلا یوں نہیں کہا جا سکتا اللہم صلی علی آل محمد، اللہم صلی علی سیدنا امام حسین، اللہم صلی علی سیدنا علی، اللہم صلی علی سیدنا صدیق. یہ نہیں کہا جا سکتا ہے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی صدیق وعلی عمر وعلی فاروق، یوں تو کہا جا سکتا ہے، مگر بلا واسطہ رسول پاک صرف اللہم صلی علی فلاں یہ کہنا درست نہیں ہے. سمجھ گئے؟ اسی طریقے سے لفظ علیہ السلام ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء کرام اور فرشتگان الہیہ کے علاوہ دوسرے کے لیے یہ کلمہ استعمال کرنا درست نہیں ہے. لہذا حضرت امام حسین علیہ السلام، حضرت امام حسن علیہ السلام کہنا جائز نہیں ہے. علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فتاوی شامی میں کتاب الحدر والباحث کے اندر یہ تحریر فرمایا ہے کہ یہ من شعار روافض، یہ روافض کا شعار ہے. اور اس پر حاشیے میں جد المنتار کے اندر اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تحریر فرمایا کہ جب یہ روافض کا شعار ہے فَجْتَنَجَنُّ وَالِاجْتِنَابُ عَنْهُ واجب، جب ان کا شعار ہو گیا تو کسی قوم کا شعار اپنانا یہ ناجائز ہے اور اس سے بچنا واجب ہے. لہذا اس لفظ کے استعمال سے بچنا ضروری ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب آگے وَبَعْدُ، بہت مشہور بات ہے یہ کہ بعد جو ہے یہ مبنی بر ضم ہوتا ہے اور ایک کلام اور ایک گفتگو سے دوسری گفتگو کی طرف منتقل ہونے کے لیے کلمہ لایا جاتا ہے. تو اب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کیا. اب اس کے بعد میں دوسری گفتگو شروع کرتے ہیں. وبعد اے بعد الحمد والصلاۃ، یعنی درود و سلام کے بعد. فإن الفقہ اشرف العلوم قدرا واعظمها اجرا واتمها عائدۃ واعمها فائدہ. چونکہ اس کتاب کا تعلق فقہ سے ہے، الاشباہ والنظائر کا تعلق فقہ سے ہے، اور اس میں مسائل شرعیہ، احکام دینیہ شرعیہ کو انہوں نے بیان کیا ہے. اس لیے انہوں نے مناسب یہ سمجھا کہ اولاً فقہ کی عظمت اور اس کی قدر و منزلت کا ذکر کر دیا جائے. چنانچہ فرماتے ہیں فإن الفقہ اشرف العلوم قدرا، فقہ علوم میں درجے کے اعتبار سے سب سے محترم، سب سے محترم درجہ علوم میں فقہ کا ہے. اشرف العلوم، شریف تر علم، قدر درجے کے اعتبار سے، مرتبے کے اعتبار سے. قدر کے معنی ہوتے ہیں درجہ اور مرتبہ. علوم میں قدر و درجہ کے اعتبار سے سب سے اہم اور عظیم فن جو ہے وہ فقہ. سمجھ گئے؟ وَأَعْظَمُهَا أَجْرًا، اور سارے علوم میں سب سے عظیم اجر والا ہے. یعنی اس علم کو پڑھنے پڑھانے اور اس علم میں مشغول رہنے کا ثواب تمام علوم سے زیادہ ہے. وَأَتَمُّهَا کیا؟ وَأَتَمُّهَا عَائِدَةً، اتم اس میں تفضیل ہے، تمن سے بنا ہے. تمام یہ نقصان کی ضد ہے، جس میں نقص ہو، کمی ہو، اس کو نقصان سے تعبیر کیا جاتا ہے، اور اس کے مقابل جس میں نقص نہ ہو وہ
اس کو تمام سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ تو اتمھا یہ علم فقہ، عائدہ یہ عود سے بنا ہے، عائدہ لوٹنے کا معنی ہوتا ہے، اور اس کے متعدد معنی ہوتے ہیں، ان میں سے ایک معنی نفع کے ہوتا ہے، نفع۔ تو اب ترجمہ کیا ہوا کہ سارے علوم میں کامل نفع کس میں ہے؟ علم فقہ۔ علم فقہ سارے علوم میں کامل ہے، کامل اکمل ہے، فائدے کے اعتبار سے، نفع کے اعتبار سے، یعنی اس کا نفع ناقص نہیں ہے بلکہ اس کا نفع کامل ہے۔ وَأَعَمُّهَا فَائِدَةً، اور یہ سارے علوم میں فائدے کے اعتبار سے سب کو عام ہے، اس کا فائدہ سب کو ہے۔ آپ خود دیکھ لو، ایک منطقی کتنے لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے، ایک فلسفی کتنے لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے، ایک نحوی کتنے لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے، مگر ایک فقیہ، سمجھ گئے؟ دنیا کا کوئی شعبہ ایسا نہیں ہے کہ جس میں فائدہ ایک فقیہ کے ذریعہ نہ پہنچتا ہو۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اس کا فائدہ یہ عام ہے، سب کو شامل ہے، کوئی اس کے فائدے سے محروم نہیں ہے، یہ ایسا علم ہے۔ وَأَعْلَاهَا مَرْتَبَةً وَأَسْنَاهَا مَنْقَبَةً، اعلیٰ ہا ضمیر کا مرجع وہی علوم ہے، سارے علوم میں سب سے بلند بالا ہے مرتبے کے اعتبار سے، سمجھ گئے؟ وَأَسْنَاهَا مَنْقَبَةً، اور ثنا کے معنی ہوتے ہیں روشنی کے، ظاہر و باہر جو چیز ہوتی ہے، واضح جو چیز ہوتی ہے، اور منقبت کا متعدد معنی ہے، اس کا ایک معنی ہوتا ہے راستہ۔ وَأَسْنَاهَا، اور سارے علوم میں واضح راستہ کس کا ہے؟ علم فقہ کا ہے، اس لیے کہ اس کی بنیاد قرآن و حدیث پر ہے، اور قرآن و حدیث سے جو چیز لی جائے گی ظاہر سی بات ہے اس سے زیادہ واضح اور کون سی چیز ہو سکتی ہے؟ یملأ العیون نورا والقلب سرورا والصدور انشراحا، یہ فن کیسا ہے؟ اس کی خوبی یہ ہے، یملأ العیون، عیون عین کی جمع ہے، اور عین کا معنی ایک ہے آنکھ اور ایک ہے دل، تو یہاں پر عیون سے مراد یہ آنکھ نہیں ہے بلکہ دل کی آنکھ، بصارت نہیں بلکہ بصیرت مراد ہے، سمجھ گئے؟ آنکھ میں بینائی تو سب کے اندر ہے، سمجھ گئے، مگر دل کی بینائی سب کے اندر نہیں ہوتی ہے۔ تو یہ علم ایسا ہے کہ یملأ العیون نورا، جو بصیرت کی آنکھوں میں نور بھر دیتا ہے۔ تو بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یعنی آدمی کا دل جو ہوتا ہے نا، وہ تدبر و تفکر کی قوت سے بھر جاتا ہے، جس کے اندر یہ علم ہوتا ہے، اس کا جو نور قلب ہے وہ بہت ہی زیادہ روشن ہوتا ہے، اس میں بہت زیادہ نور آ جاتا ہے۔ یملأ العیون نورا، یہ فن فقہ یہ عیون اور دلوں کو بھر دیتا ہے، کس چیز سے؟ نور سے، سمجھ گئے؟ اور نور سے بھرنے کا مطلب یہ ہے کہ مکمل طور سے روشن اور مجلہ ہو جاتا ہے، درخشندہ اور تابندہ ہو جاتا ہے، جس کے اندر یہ فن آتا ہے، اس کا قلب منور ہو جاتا ہے، سمجھ گئے؟ اور والقلوب سرورا، اور یہ دلوں میں کیا بھر دیتا ہے؟ ہاں، دلوں میں خوشی بھر دیتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ آدمی کو اپنے خالق اور مالک کی رضا جس چیز سے حاصل ہو جائے، اس سے بڑھ کر کے اور اس کے لیے خوشی کی بات نہیں ہو سکتی۔ تو اس فن کے ذریعہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا انسان کو حاصل ہوتی ہے، اور جب رضائے الہی حاصل ہوگی تو بلا شبہ اس کا دل
कैफ और सुरूर से भर जाएगा। तो ये फर्क है। वह सुदूर इंशराह, और सीनों के इंशराह को भर देता है। क्या मतलब हुआ? यानी इल्म फ़िक़्ह के ज़रिया इंसान का सीना जो है कुशादा हो जाता है, हिकमत व मारिफत का समंदर उसके अंदर मौजज़न हो जाता है, और फिर वो अपने दिल के अंदर बड़ी कुशादगी महसूस करता है, और उसका दिल क़ुव्वते इत्मीनान अपने अंदर हासिल कर लेता है। और जब दिल मुतमईन होता है तो फिर आदमी बहुत ही खुशू और खुशू के साथ अल्लाह की तरफ मुतवज्जिह होता है। तो ये वो फल है। वयुफीदुल उमूर इत्तिसाअ व इन्फिताहा, वयुफीदुल उमूर इत्तिसाअ व अफादा, युफीदुल इफादा से बना है, फ़ायदा पहुँचाना। एक है फ़ायदा उठाना और एक है फ़ायदा। तो फ़ायदा उठाने के लिए इस्तिफ़ादा का लफ्ज़ आता है, और फ़ायदा पहुँचाने के लिए हाँ। लिहाजा जब कोई कह दे कि मैं भी उनसे इस्तिफ़ादा हासिल कर रहा हूँ, तो ये लबे दरिया के किनारे हो जाएगा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? हाँ, मैं उससे इस्तिफ़ादा कर रहा हूँ। बात समझ में आ रही है? तो इफ़ादा का मतलब होता है फ़ायदा पहुँचाना, और इस्तिफ़ादा का मतलब होता है हाँ। उमूर ये अम्र की जमा है। अम्र के माने होते हैं काम, चीज़, बात, कलाम, मामला, फेल, अमल, कुछ भी उसका माना लिया जा सकता है। मगर यहाँ पर मुराद है उससे हादिसा। और फ़िक़्ह की बोली में जब हादिसा बोला जाता है तो उससे मुराद होता है नौपैद वाक़या, नया मसला, नई कोई पैदाशुदा सूरत। उसको किससे ताबीर करते हैं? हादिसा से। तो अब यहाँ पर मुराद उमूर से क्या? हवादिस है। वह युफीदुल उमूरा इत्तिसाअ व इन्फिताहा, और ये फ़ायदा देता है। ये फ़न फ़ायदा देता है। अल उमूरा हवादिस और नौपैद मसाइल का, किस एतबार से? इत्तिसाअ व इन्फिताहा, उसअत व गुंजाइश और फतह कश्फ के एतबार से, कि इस फ़न के ज़रिया कोई भी नया से नया मसला पैदा हो तो उसका हल इस फ़न के ज़रिया आदमी के सामने वाज़े हो जाता है। ये वो फ़न है। समझ गए? इतने सारे फ़वाइद हैं इस फ़न के। हाज़ा, ये जो मैंने औसाफ, फ़ज़ाइल, कमालात, खूबियाँ इल्म फ़िक़्ह की जो बयान की, सारे उलूम में सबसे अहम दर्जा इसका, और ये नूर बसीरत अता करता है, दिलों को सुरूर बख्शता है, और इंशराह सद्र की दौलत अता करता है, वगैरह वगैरह। ये लिअन्ना मा बिल ख़ास वल आम मिनल इस्तिक़रार अला सुननिन निज़ाम वल इस्तिमरार अला वतीरतिल इज्तिमाई वल इल्तियाम इन्नमा हुआ बिमारिफतिल हलाल मिनल हराम व तमयीज़ बैनल जाइज़ वल फ़ासिद फ़ी वजूहिल अहकाम। फरमाते हैं उसकी वजह क्या है? चाहे तबक़े ख़वास हो या तबक़े अवाम हो, समझिए, ख़वास से मुराद है उलमा, और अवाम से मुराद जो उलमा के क़ुर्ब में रहते हों वो अवाम, और जो ना उलमा हो ना उलमा के क़ुर्ब में रहते हों वो ना ख़वास में है वो अनआम में है। बात समझ में आ रही है? वो अनआम में है। तो मा बिल ख़ास वल आम, ये जो मैंने फ़ज़ाइल व कमालात बयान किए और जो मैंने फ़िक़्ह की खूबियाँ बताई, लिअन्ना, इसलिए कि मा बिल ख़ास वल आम मिनल इस्तिक़रार अला सुननिन निज़ाम, कोई भी ख़ास व आम, मा बिल ख़ास व, जो भी ख़ास व आम है, यानी अल इस्तिक़रार अला सुननिन निज़ाम, मुनज़्ज़म तरीक़े पर इस्तिक़रार,
جو بھی ہے، خاص و عام جو بھی ہے، والاستمرار علی وتیرۃ الاجتماع والالتیام، اجتماعیت اور موافقت کے طریقے پر برقرار رہنا، یعنی معاشرہ چاہے خواص کا ہو، چاہے عوام کا ہو، علماء کا ہو یا جہلا کا ہو، جو بھی ہوں، چاہے وہ محدثین ہوں، چاہے مفسرین ہوں، چاہے فقہاء ہوں، چاہے وہ مناطقہ ہوں، چاہے فلاسفہ ہوں، ڈاکٹرز ہوں، انجینئر ہوں، اگر نظام درست رہ سکتا ہے معاشرے کا اور ان میں آپس میں اتحاد و اتفاق اور اجتماعیت ہو سکتی ہے تو انما ہوا بمعرفت الحلال من حرام وہ کس کے ذریعہ؟ حلال و حرام کی معرفت کے ذریعے. سمجھ گئے؟ اگر 50 لوگ رہتے ہوں اور وہ سب کے سب اپنے درجات، اپنے حقوق اور دوسروں کے حقوق اور جس معاشرے میں رہتے ہیں ان کے حقوق اگر جانتے ہوں اور اس پر وہ عمل کر رہے ہوں تو کبھی معاشرے کے اندر بگاڑ نہیں آ سکتا، کبھی نہیں آ سکتا. سمجھ گئے؟ تو یہ جو اجتماعیت ہے اور ایک دوسرے سے مل کر کے رہنے کا جو معاملہ ہے، ایک دوسرے کے ساتھ صلح و آشتی اور موافقت کی جو باتیں ہیں، جب تک آدمی حلال و حرام کی معرفت نہیں حاصل کرے گا اس وقت تک صحیح نظام کے ساتھ وہ نہیں رہ سکتا. انما ہوا بمعرفت الحلال من الحرام، حلال و حرام کی معرفت سے. والتمییز بین الجائز والفاسد فی وجوہ الاحکام، اور احکام میں شرعیہ جو بھی ہیں احکام جو بھی طریقے ہیں، جو بھی اس کی قسمیں ہیں، جو بھی احکام کے طریقے ہیں، مثلا یہ واجب ہے، یہ فرض ہے، اسے ہمیں کرنا ہے، اسے نہیں کرنا ہے، تو جب تک آدمی جانے گا نہیں کہ کرنے کی کیا چیز ہمارے لیے شرعاً جائز ہے اور کیا چیز ناجائز ہے، اس وقت تک وہ کیسے بھلا صحیح ڈھنگ سے اسلامی زندگی گزار سکتا ہے. تو فرماتے ہیں وَالتَّمْئِيزِ بَيْنَ الْجَائِزِ وَالْفَاسِدِ فِي وُجُوهِ الْأَحْكَامِ، احکام کے طریقوں میں جائز اور ناجائز کے درمیان تمیز کی معرفت سے ہے. گویا یہ بتانا چاہیے کہ فقہ وہ علم ہے کہ اگر معاشرہ اور سماج برائیوں سے پاک ہو سکتا ہے تو اسی علم کے ذریعہ، اور سماج کے اندر اگر اتحاد و اتفاق ہو سکتا ہے اور لوگ ایک دوسرے کے شانہ بشانہ اگر چل سکتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ یہاں اس وقت فرض کریے 10 لوگ ہیں، اس میں سے 2 استاذ ہیں، 8 شاگرد، اور وہ شاگرد بھی آپس میں ایک دوسرے کا کچھ نہ کچھ ایک دوسرے سے رشتہ رکھتے ہوں اور سب ایک دوسرے کے درجات کو جانتے ہوں اور اسی اعتبار سے وہ معاشرے میں رہ رہے ہوں، بتائیے کبھی بگاڑ پیدا ہوگا؟ کبھی نہیں پیدا ہوگا. تو جب تک آدمی یہ چیز نہیں جانے گا اس وقت تک اجتماعیت اور آپس میں اتحاد و اتفاق کا جو معاملہ ہوتا ہے وہ نہیں ہو پائے گا. تو حلال و حرام کی تمیز اور جائز و ناجائز کا علم جب تک نہیں ہوگا معاشرہ صحیح ڈھنگ سے زندگی نہیں گزار سکتا. آج جو ہمارے درمیان دنیا بھر کے اختلافات ہیں اس کی وجہ یہی ہے کہ اگر ہم نے کوئی مسئلہ بتا دیا تو سامنے والا چونکہ جانتا نہیں ہے وہ فوراً کہتا ہے نئے مولوی، نیا مسئلہ، حالانکہ وہ مسئلہ تو بہت پرانا ہے، اور پھر وہ اختلاف شروع کر دیتا ہے، نتیجہ یہ ہوتا ہے آپس میں جنگ شروع. لیکن اگر شرعی مسائل کو آدمی جانے تو پھر یہ نوبت نہیں. فرماتے ہیں بحورہ ذاخرہ وریاضہ ناظرہ ونجومہ ظاہرہ. یہ فقہ کی خوبیاں بیان کر رہے ہیں. بحور بحر کی جمع ہے. بحر اردو میں تو ندی، نالا، دریا، سمندر، اس میں فرق ہوتا ہے. نالا اور چیز ہے، ندی اور چیز ہے، سمندر اور چیز ہے.
تو اسی طریقے سے عربی میں بھی اس کے لیے الفاظ الگ الگ آتے ہیں. تو سمندر کے لیے عربی میں لفظ بحر آتا ہے، اس کی جمع بحور ہے. اور ذاخرہ یہ زخرن سے بنا ہے، جس کے معنی ہوتے ہیں بھر جانا کسی چیز کا. سمجھ گئے؟ جیسے ندی نالے بھر گئے، تو جب بھریں گے تو اس میں سے ابال آئے گا نا، تو وہ بہے گا. تو اب ترجمہ کیا تھا بحورہ ذاخرہ. علم فقہ وہ علم ہے، یہ فقہ وہ چیز ہے کہ اس کا سمندر جاری ہے، اس میں کثرت سے فیضان الہی ہے، برکات رسول پاک ہے، اور برکتوں کا سمندر موجہ مار رہا ہے. یہ وہ سمجھ گئے. وَرِيَاضُهُ نَاظِرًا، نظرن کے معنی ہوتے ہیں سرسبزیوں شادابی کے، ہریالی کی. ریاض یہ جمع ہے روضتن کی. روضہ کا عربی لفظ ہے، اس کا ترجمہ اصل میں کیا ہوتا ہے؟ باغ ہے نا. اسی لیے فرمایا گیا حدیث شریف میں کہ قبر یا تو کیا ہے؟ جنت کے باغوں. ہاں، جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے. روضۃ من ریاض الجنہ. تو روضہ کا اصلی معنی کیا ہوتا ہے؟ باغ کا ہو. ہم لوگ جو بزرگوں کے آستانے کو روضہ کہتے ہیں، وہ اس لیے کہتے ہیں کہ ایک مومن کی نظر میں ایک عارف باللہ اور ولی کامل کا جو آستانہ ہوتا ہے وہ جنت کے باغوں میں سے باغ، اسی لیے اس کو ہم روضہ کہتے ہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو ریاضہ ناظرہ، فقہ کا کہ باغات سرسبز و شاداب ہرے بھرے ہیں. 1400 سال سے دیکھ رہے ہو دنیا کے اندر بہت سارے علوم ایجاد کیے گئے، اور یہ ہوا اور وہ ہوا، اور بہت سارے علماء آئے، مگر دیکھ لو حکمرانی پوری دنیا میں اگر کسی عالم کی ہے تو اس کی ہے جو علم فقہ میں ماہر ہے. بات سمجھ میں آئی؟ حضور فقیہ ملت علیہ رحمہ فرماتے تھے کہ شمس العلماء علامہ شمس الدین جعفری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اگرچہ بہت سارے علم و فن کے ماہر تھے، مگر قانون شریعت اگر انہوں نے نہ لکھی ہوتی تو عوام ان کو نہیں جانتے. صدر الشریعہ بے شمار فضل و کمال کے مالک تھے، مگر بہار شریعت اگر انہوں نے نہ لکھی ہوتی تو آج دنیا میں یہ شہرت نہیں. تو یہ علم فقہ کی برکت ہے. اعلیٰ حضرت بے شمار علوم و فنون کے ماہر تھے، مگر سب سے زیادہ ان کی شہرت جو ہوئی وہ فتاویٰ رضویہ علم فقہ. تو وہ فرماتے ہیں ریاضہ ناظرہ، اپنا مشاہدہ اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہو تم. ریاضہ ناظرہ، فقہ کے باغات سرسبز و نجومہ ظاہرہ. نجوم نجم کی جمع ہے، جس کا معنی ستارہ ہے، اور ظاہر کے معنی ہوتے ہیں روشن کے، ظاہر کے، واضح کے. تو اب اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ چمکدار. نجومہ ظاہرہ، فقہ کے ستارے چمکدار ہیں، درخشندہ ہیں، تابندہ ہیں، وہ چمکتے ہی رہیں گے، اس میں ماد نہیں آئے گی. وہ اصولہ ثابتہ وہ فروعہ نابتہ. الفاظ دیکھو، فرماتے ہیں وہ اصول ثابتہ، فقہ کے اصول مستحکم ہیں، ثابت ہیں. اس لیے کہ فقہ کہاں سے لی گئی ہے؟ قرآن و حدیث سے. تو اس کے اصول مستحکم ہیں، مضبوط ہیں، اس کی بنیادیں اتنی مستحکم ہیں کہ اس کو کوئی ہلا نہیں سکتا. غیر مقلدین لاکھ مخالفت کریں فقہ کی، مگر وہ بھی فقہ سے بے نیاز نہیں ہو سکتے. وہ فروع نابتہ، فروع فرع کی جمع ہے، فرع کے معنی شاخ ہوتے ہیں، یعنی جو احکام نکل رہے ہیں قرآن و حدیث سے. نابتتن، وہ اگتے رہتے ہیں، یعنی اس میں شاخ در شاخ ہوتے ہی رہتے ہیں. اس کے مسائل یہ کسی جگہ رکنے والے نہیں ہیں، بلکہ اس جو بھی مسئلہ پیدا ہوتا ہے، جو بھی واقعہ رونما ہوتا ہے، اس کا حکم اس کی روشنی میں واضح ہوتا ہی رہتا ہے. لا یفنا بکثرت الانفاق کنز ولا یبلا علی طول الزمان عز. فرماتے ہیں فقہ وہ چیز ہے، ایسی دولت ہے، لا یفنا بکثرت الانفاق کنز، اس کا خزانہ ختم نہیں ہوتا ہے کثرت انفاق سے، بلکہ خرچ نہ کرو گے تب ختم ہو جائے گا. فقہ کا جو خزانہ ہے اگر خرچ نہ کرو گے تو ختم ہو جائے گا، اور خرچ کرو گے بڑھتا ہی رہے گا. یہ وہ خزانہ ہے. ولا یبلا علی طول الزمان عزہ. دیکھ لو ہر کمال را زوال، ہر کمال را زوال، جس کو کمال ہے اس کو زوال ہے نا. وزیر اعظم بن گیا،
ایک دن آ کر کے دڑام سے اس کو جیل خانے میں ڈال دیا گیا، فلاں بن گیا ایسا ہو گیا، 5 سال یہ رہا ایسا ہو گیا، دولت والا ہوا، اس کا پتہ چلا قلاش ہو گیا۔ یہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔ کثرت مدت دراز، زمانہ طویل ہو جائے، تم لباس پہنتے ہو، اگر کپڑا پہنے رہو تو یہ کپڑا گندا ہو جائے گا اگر اس کو دھلو گے نہیں۔ تو اب فرماتے ہیں کہ کپڑا اگر زیادہ دنوں تک رکھو گے تو میلا ہو جائے گا، وہ سیدھا ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے محل ہے، اگر بہت دنوں تک رہے گا تو اس کے اندر کچھ نہ کچھ گندگی آ جائے گی، پرانا لگنے لگے گا۔ لیکن فقہ وہ علم ہے، لا یبلا علی طول الزمان عز، اس کی عزت و عظمت میں عرصہ دراز گزر جانے کے بعد بھی وہ سیدھگی نہیں آتی۔ شاعر کہتا ہے کس چیز کی میں اس کی تعریف کروں، کس جہت سے اس کی فضیلت بیان کروں۔ وَإِنِّي لَا أَسْتَطِيعُ كُنْهَا صِفَاتِهِ وَلَوْ أَنَّ أَعْضَائِي جَمِيعًا تَكَلَّمُوا۔ فرماتے لا استطیع، مجھ سے نہیں ہو سکتا، کنہا صفاتی، فقہ کی صفات کے درجات کو میں بیان کروں، اس کے فضائل و کمالات کو بیان کروں، میرے پاس اتنی قدرت نہیں ہے۔ سمجھ گئے؟ وَلَوْ أَنَّ أَعْضَائِي جَمِيعًا، اگرچہ میرے سارے اعضاء، زبان سے نہ تعریف کر رہا ہوں، اور یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں لکھ رہا ہوں تو ہاتھ سے تعریف کر رہے ہیں، علم فقہ لکھ رہے ہیں تو ہاتھ سے تعریف کر رہے ہیں، اور میں بول رہا ہوں تو زبان سے تعریف کروں۔ یہ شاعر کہتا ہے کہ اگر میرے ہر عضو، جتنے اعضاء ہیں، ابھی تو 2 چیز کام میں آ رہی ہے، زبان اور ہاتھ، لیکن اگر زبان اور ہاتھ کے علاوہ جتنے میرے اعضاء ہیں، ہر عضو اگر علم فقہ کی تعریف کرنے لگے تب بھی اس کے درجات کو ہم بیان نہیں کر سکتے۔ وَلَوْ أَنَّ أَعْضَائِي جَمِيعًا تَكَلَّمُوا، اگرچہ میرے سارے اعضاء گفتگو کرنے لگیں، تتکلمو ہے وہ، سب اعضاء گفتگو کرنے لگیں اور سب علم فقہ کی تعریف میں لگ جائیں، پھر بھی اس کے فضائل و کمالات بیان نہیں کیے جا سکتے۔ وَأَهْلُهُ قِوَامُ الدِّينِ وَقُوَّامُهُ، قوام اور قوام، دیکھو لفظ ایک ہی جیسا مگر دونوں الگ الگ، قوام بھی ویسے ہی لکھا جائے گا اور قوام بھی ویسے لکھا جائے گا، یہ قوام۔ تو اب فرماتا اہلو قوام الدین، جو فقہ کے حاملین ہیں، یعنی جو فقہاء ہیں، جو اس فقہ کے اہل ہیں، جن کو اللہ نے یہ دولت عطا کر دی، وہی تو قوام الدین کیا ہے، دین کی بقا کا ذریعہ ہے، دین انہی سے باقی ہے۔ وَقُوَّامُهُ، اور وہی دین کے نگہبان ہیں۔ قوام کے معنی ہاں ذمہ دار اور نگہبان، باقی رکھنے والے، نگرانی کرنے والے، وہی پاسبان ہیں دین کے، جو لوگ جائز و ناجائز اور حلال و حرام کو جانتے ہوں۔ وَبِهِمْ اِخْتِلَافُهُ وَانْتِظَامُهُ، انہی بزرگوں کے ذریعہ جو اہل فقہ ہیں، جو فقہا ہیں، بہم اختلاف، انہی کے ذریعہ دین کا اجتماع اور انتظام ہے۔ یعنی دین کے اندر اگر اجتماعیت رہے گی اور دین کا نظم اگر صحیح ڈھنگ سے باقی رہے گا تو انہی کے ذریعہ۔ وَإِلَيْهِمِ الْمَفْزَعُ فِي الْآخِرَةِ وَالدُّنْيَا، اور دنیا اور آخرت میں انہی کی طرف پناہ لینا ہے۔ حدیث شریف ہے، بروقت ذہن میں آگے اعلیٰ حضرت نے فتح و رضویہ میں اس کو نقل کیا ہے کہ جو علماء دین ہیں، عامت الناس اس دنیا میں بھی ان کے محتاج ہوں گے اور آخرت میں بھی ان کے محتاج ہوں گے، جنت میں بھی محتاج ہوں گے۔ حدیث شریف ہے۔ تو ایک موقع پہ جب سرکار نے یہ ارشاد فرمایا کہ جنت میں علماء کے ہم کیسے محتاج ہوں گے، جنت میں کیسے محتاج ہوں گے، تو حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی جب جنتیوں سے فرمائے گا کہ تمہیں کس چیز کی خواہش ہے، تمہیں کیا چاہیے، تمہاری کیا رضا ہے، تو اب ان کی سمجھ میں نہیں آئے گا کہ ہم اللہ سے کیا عرض کریں، تو علماء سے پوچھیں گے وہاں پہ، بتائیے کہ ہم اللہ سے کیا عرض کریں، کیا مانگیں، تو وہاں پر بھی علماء کے محتاج ہوں گے۔ یہ وہ علماء ہے جو فقہ کے حامل ہیں، اس لیے انہوں نے فرمایا کہ دنیا اور آخرت میں انہی کی بارگاہ میں پناہ لینا ہے۔ والمرجع فی التدریس والفتویٰ،
اور درس و تدریس اور فتویٰ میں وہی حضرات مرجع ہیں، انہی کی بارگاہ میں رجوع کیا جائے گا جو بھی مسائل پیدا ہوں گے۔ سمجھ گئے؟ یہ تو فقہائے دین کی حالت ہے۔ اب آگے فرماتے چونکہ حنفی ہیں تو فرماتے خصوصاً ان اصحابنا لهم خصوصیت السبق فی هذا الشان والناس لهم اتباع، خاص کر ہمارے اصحاب اور ہمارے ائمہ، امام اعظم سیدنا امام ابو یوسف، سیدنا امام احمد، سیدنا امام محمد، سیدنا امام ظفر، حضرت سیدنا امام عبداللہ ابن مبارک، یہ حضرات جو حضرت سیدنا امام اعظم کے خاص تلامذہ ہیں، ظاہر سی بات ہے کہ فقہ کی تدوین کا اولین صحرا انہی حضرات کے سر ہے۔ تو خصوصاً ان صحابنا لہم خصوصیت السبق فی هذا الشان، اس میدان میں سبقت لے جانے کی خصوصیت ہمارے اصحاب کو حاصل ہے۔ سمجھ گئے؟ یعنی ہمارے جو ائمہ کرام ہیں احناف کے، انہوں نے اس کام میں خاص کر جو سبقت فرمائی ہے اور سب سے پہلے قدم آگے بڑھایا ہے وہ انہی کا خاصہ ہے۔ والناس لہم اتباع، اتباع یہ تبع کی جمع ہے، تبع کی جمع اتباع، پیروی کرنے والے، کسی کے نقش قدم پر چلنے والے۔ تو فرماتے والناس لہم اتباع، اور دیگر جتنے حضرات ہیں وہ سب کے سب ہمارے اصحاب ائمہ مجتہدین کے پیروکار ہیں۔ والناس فی الفقہ عیال علی ابی حنیفہ رحمہ اللہ، اور لوگ فقہ میں امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے محتاج ہیں۔ عیال یہ بروزن کتاب، اس کی جمع کتب، تو اسی طریقے سے عیال کی جمع عیل، کتب، یہ عیال جس کو بولتے اہل و عیال، وہ ہے یہ لفظ، عیال لفظ ہے، یعنی جس کا دان و نفقہ کسی کے ذمہ ہو، جو کسی کے ذمے میں پرورش پاتا ہو۔ تو فرماتے ہیں کہ جتنے لوگ ہیں فقہ میں وہ سب کے سب امام اعظم کے دسترخوان سے کھانا کھاتے ہیں، وہی خوراک سب کو تقسیم فرماتے ہیں، اور ساری دنیا کے فقہا انہی کے دسترخوان علم و حکمت سے حصہ حاصل کرتے ہیں۔ وَلَقَدْ أَنْصَفَ الْإِمَامُ الشَّافِعِي رحمہ اللہ تعالی حيث قال من أراد أن يتبحر في الفقه فلينظر إلى كتب أبي حنيفة رحمہ اللہ كما نقله ابن وهبان عن حرملہ۔ فرماتے ہیں بلا شبہ انصاف کی بات کہی ہے سیدنا امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جہاں کی انہوں نے فرمایا، کیا فرمایا؟ من اراد ان يتبحر في الفقه، جو فقہ میں تبحر حاصل کرنا چاہے، تبحر بحر سے بنا ہے، یعنی فقہ کا جو سمندر بننا چاہے، بولتے ہیں نا بہت متبحر عالم ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے بہت گہرائی اپنے اندر رکھتا ہے، یعنی جو فقہ میں گہرائی اور گہرائی حاصل کرنا چاہے فَلْيَنْظُرْ إِلَىٰ كُتُبِ أَبِي حنیفہ، تو اسے چاہیے امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتابوں کو دیکھے، جیسا کہ اس بات کو ابن وہبان نے حرملہ سے نقل کیا ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ اب رہی یہ بات کہ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتابیں کون ہیں، اس لیے کہ مشہور یہ ہے کہ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صرف ایک کتاب تصنیف کی ہے، فقہ اکبر، سمجھ گئے؟ تو اس سلسلے میں محشی نے فرمایا کہ امام اعظم کی کتابوں سے مراد آپ کے تلامذہ نے جو آپ کے مذہب کے مطابق کتابیں لکھی ہیں، سیدنا امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے، سیدنا امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے، ان کتابوں کا مطالعہ کرے تو امام اعظم کے تلامذہ کی ان کتابوں کے مطالعہ سے آدمی فقہ کے سمندر میں گویا غوطہ زن ہو جائے گا۔ تو اگر وہ چاہتا ہے کہ وہ فقہ کا سمندر بنے تو اس کو چاہیے کہ امام اعظم کی کتابوں کا مطالعہ کرے۔ اب اس سے اندازہ لگاؤ کہ امام شافعی جیسا امام مجتہد امام اعظم کے بارے میں کیسا کہتا ہے، اور آج کا غیر مقلد کہتا ہے کہ امام اعظم کو تو کل 3 حدیثیں یاد ہیں، بعض کہتے ہیں 17 حدیثیں یاد ہیں، بعض کہتے ہیں وہ صاحب رائے تھے، بعض کہتے ہیں وہ مرجیہ تھے، معاذ اللہ رب العالمین، اللہ انہیں ہدایت عطا فرمائے۔ فرماتے ہیں وَوَقْتَ صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، امام اعظم کے بارے میں فرماتے ہیں
کہ وہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر ہے، اس لیے کہ قرآن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مبارکہ میں ظاہری حیات پاک میں مختلف اوراق میں محفوظ تھا، مگر یکجا کس نے کیا؟ امام سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اسی طرح سے فقہ کے مسائل جو قرآن و حدیث میں بکھرے ہوئے تھے، سب کو یکجا کس نے کیا؟ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو آپ گویا حضرت سیدنا صدیق اکبر کے نقش قدم پر ہے۔ وَلَهُ أَجْرُهُ وَأَجْرُ مَنْ دَوَّنَ الْفِقْهَ وَأَلَّفَ، وَلَهُ أَجْرُهُ، امام اعظم کو بلا شبہ اس کا اجر ملے گا، اس لیے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، حدیث پاک ہے، من سن فی الاسلام سنتاً حسنتاً فَلَهُ أَجْرُهَا وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، جس نے کوئی اچھا کام کیا تو اسے بھی ثواب ملے گا، اور پھر قیامت تک جتنے لوگ اس پر عمل کریں گے کہیں بھی۔ اب یہاں جیسے یہ کام شروع ہوا نا، تو اراکین رضائے مصطفیٰ کو تو ثواب ملے گا ہی، اب قیامت تک جب تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا سب کا ثواب ان لوگوں کے کھاتے میں آتا ہی رہے گا۔ بنیاد رکھی انہوں نے، تو ہر وہ کام جو نیک ہو اور کسی نے اولاً کیا تو جب تک وہ جاری رہے گا قیامت تک ثواب اس کا ملتا رہے گا۔ تو فرماتے ہیں کہ چونکہ امام اعظم نے تدوین فقہ فرمائی تو انہیں تو ثواب ملے۔ وَأَجْرُ مَنْ دَوَّنَ الْفِقْهَ وَأَلَّفَ، جس نے فقہ کی تدوین کی، یکجا کیا مسائل شرعیہ کو، اس میں کتابیں تالیف کی، ان سب کا ثواب امام اعظم کو ملے گا۔ وَفَرَّ احکامُ عَلَى وصولِهِ، اور فقہ کے احکام کی تفریح کی علی وصولِهِ، امام اعظم کے بنائے ہوئے اصولوں پر، اس کو بھی ثواب ملتا رہے گا الی یوم القیامہ، کب تک؟ قیامت تک۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اسی لیے اگر بیٹے نے کوئی نیک کام کیا باپ کے بتانے سے، تو بیٹا جب تک نیکی کرے گا باپ کے نامہ اعمال میں اس کا ثواب، ٹھیک ہے؟ تو اس کائنات میں جو بھی جتنی نیکی کر رہا ہے سب رسول پاک کی ہدایت کے مطابق، سمجھ گئے؟ تو پوری کائنات میں جو کچھ بھی کوئی نیکی ہو رہی ہے یہ سب کا ثواب رسول پاک کے نامہ اعمال میں جا رہا ہے۔ تو پوری کائنات میں سب سے زیادہ ثواب کس کے پاس ہے؟ اور جب سرکار کے پاس پوری کائنات میں سب سے زیادہ ثواب ہے تو سب سے زیادہ اللہ کی بارگاہ میں قرب کس کو ہوگا؟ اور جس کو قرب ہوگا وہی سب سے افضل ہوگا۔ اس لیے کائنات کے سب سے افضل ہستی کا نام رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم